بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم. اما بعد، برادران اسلام اور معزز خواتین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے زکوٰۃ کی اہمیت. زکوٰۃ اور نماز یہ دونوں جڑواں فریضے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہیں پر زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے. کہیں کہیں نماز کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے صرف نماز کا ذکر ہے، ورنہ اکثر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز برپا کرو اور زکوٰۃ دو. 50 جگہوں پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے. آپ کو معلوم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا. اللہ نے اس کو مال دیا تھا. اس کے جی میں آئی کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا اور جتنے غریب اور انتہائی نادار ہیں ان کو دوں گا. رات کے 12 بجے وہ تھیلی لے کر نکلا، کیونکہ مخلص تھا، دکھاوے کا آدمی تھا نہیں، ریا و نمود کا نہیں تھا. لوگ ایسے دکھاوے والے ہوتے ہیں کہ 10 روپے دیں گے اور پوری دنیا میں ڈنکا بجائیں گے اور ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ جیسے 10 روپے ہم نے. جب تک 10 آدمی نہ ہو تب تک غریب کو پیسہ نہیں دیتے. لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی. اور حدیث شریف میں آتا بھی ہے کہ جو آدمی دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتا، اللہ کے سائے میں ہوگا. جس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ جانتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سایہ ڈالیں گے. ہر کرا اندر عمل اخلاص نیست، در جہاں از بندگان خاص نیست. جس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے، جو خدا کے لیے کام نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے، وہ خدا کا خاص بندہ ہو ہی نہیں سکتا. چون نباشت پاک اعمال ازریا، ہست بے حاصل چو نقش بوریا. اگر اعمال میں دکھاوا ہے، زکوٰۃ میں ریاکاری ہے، تو ایسا سمجھیے جیسے ننگی پیٹھ کر کے آپ چٹائی پہ لیٹ گئے اور چٹائی کی بدھیاں آپ کی پیٹھ پر پڑ گئیں. تو ان بدھیوں کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ بدھیاں، وہ نشانات مٹ جائیں گے اور آپ کی پیٹھ کی شکل اصلی حالت پہ لوٹ آئے گی. جو زندگی چٹائی کی پڑتے کے نشانات کی ہے پیٹھ پر، یا چٹائی کی بدھیاں پڑ جاتی ہیں پیٹھ کے اوپر، جو عمر ان کی ہے، یعنی 10-5 منٹ کی عمر ہوتی ہے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ تک وہ بدھیاں رہتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں، وہی عمر ریاکاری والے کام کی ہے. ہر کرا اندر عمل اخلاص نیست، در جہاں از بندگان خاص نیست. اگر عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو آپ اللہ کے خاص بندے نہیں ہو سکتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری قوم کے اندر ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود، ڈھنڈورا پیٹنا یہ عادت ہو گئی ہے. آپ تو برباد کر رہے ہیں اپنی نیکی کو. آپ کا پیسہ برباد ہوگا جب اللہ کے لیے آپ نے اس کو نہیں خرچ کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا. ریاکاروں کو اللہ تعالیٰ محشر میں کہے گا کہ تم نے دکھاوے کے لیے پیسے خرچ کیے تھے تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تو تمہاری تعریف کر دی گئی کہ یہ بڑے لکھداتا ہیں، بڑے حاتم طائی ہیں. ہمارے لیے تو تم نے کچھ کیا نہیں تھا، اس لیے تمہارے پلے کچھ ہے نہیں، چلے جاؤ جہنم میں، جھونک دیے جائیں گے دوزخ کے اندر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ کا بندہ ریاکار نہیں تھا، دکھاوے کا آدمی نہیں تھا، مخلص تھا، ٹھوس آدمی تھا. تو اس نے رات کے 12 بجے اپنی تھیلی میں پیسے بھرے اور نکل گیا شہر کے اندر کہ کوئی غریب دکھیا فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا ملے گا، اس کو دے دوں گا. دے دیا اس نے. ایک آدمی ملا، اس کو دے دیا. دوسرا آدمی ملا، اس کو دے دیا. ایک بیچاری عورت کہیں بھٹک رہی تھی، اس کو دے دیا. بہت ترس کھایا کہ یہ عورت ذات ہو کر کے 12 بجے کہاں بھٹک رہی ہے. صبح ہوئی تو اس بستی کے اندر
یا اس گاؤں کے اندر یا اس قصبے کے اندر یا اس شہر میں چرچا ہونے لگا کہ لو بھائی، پہلے صدقہ و زکوٰۃ دی جاتی تھی اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، اللہ اللہ کرنے والوں کو، اب تو چوروں کو، بدماشوں کو، شرابیوں کو زکوٰۃ دی جانے لگی۔ ایک آدمی جس کو اس نے بہت غریب سمجھا تھا، وہ فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا تھا، اس کو زکوٰۃ دی، وہ شرابی تھا، پیسے لے کر رات کے 12 بجے ہی شراب خانے پہنچ گیا اور کھٹکھٹانا شروع کر دیا، اور جو شراب خانے کا مالک تھا اس کو سونا مشکل کر دیا۔ اس نے مشکل سے شراب خانہ کھولا، اس نے کہا پیسے لو، ہم کو شراب کی بوتل دو، اور اپنے ایک اور ساتھی کو بلا لایا، اس کو بھی پلایا، اور اس کے بعد صبح ہوتے ہی کباب کھانے شروع کیے، شراب و کباب۔ اور دوسرے کے ہاتھ میں جو زکوٰۃ دی تھی وہ چور تھا، چور کو زکوٰۃ دے دی، اور رات کو جاگتا ہوا ملے گا کون چور کے سوا؟ اور ایک عورت کو زکوٰۃ دی، وہ فاحشہ و بدکار تھی۔ سر پکڑ لیا کہ یا اللہ، اتنے پیسے میں تھیلی بھر کے نکلا تھا، اور ان 3 کو میں نے خوب مٹھا بھر بھر کے دیا تھا کہ ان کو کوئی ضرورت نہ رہے، اور میری تینوں جگہ کی زکوٰۃ ضائع ہو گئی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ رات کے سناٹے میں نکلا تھا، کسی کو دکھانا مقصد نہیں تھا۔ اے اللہ، میرے مال میں کون کمی تھی جو آپ نے قبول نہیں کیا؟ بہت ملول بیٹھا ہوا تھا، مرجھایا ہوا، کف افسوس مل رہا تھا۔ آواز آئی، آواز سنائی دی، مگر کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ زمین سے آتے ہیں یا آسمان سے آتے ہیں؟ یہ کس کے تیر ہیں، کس کی کماں سے آتے ہیں؟ آواز دینے والا تو نظر آ نہیں رہا تھا، آواز گونج رہی تھی۔ کیا آواز آئی کہ ملول ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں رنجیدہ ہو؟ کیوں دل تھوڑا کر رہے ہو؟ ہم نے تمہاری تینوں زکاتیں وصول کر لی، تمہاری تینوں جگہ کی خیرات قبول ہو گئی۔ نا امید مت ہونا، نراش نہ ہونا، بدلہ دینا تو ہمارے ہاتھ میں، ہم نے تو قبول کر لیا۔ جو تم نے شرابی کو زکوٰۃ دی تھی وہ بھی بیکار نہیں گئی۔ وہ شرابی مالدار تھا، لیکن بخل و کنجوسی کی وجہ سے اپنا پیسہ شراب پہ نہیں خرچ کر رہا تھا۔ جب تم نے زکوٰۃ دی، تمہارے پیسے سے شراب تو اس نے پی لی، مگر اس کو تنبیہ ہو گئی، اس کو عبرت ہو گئی، اور اس نے یہ سوچا کہ یہ ایک مالدار ہے جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے رہا ہے، اور ایک میں مالدار ہوں کہ دانت سے پیسہ پکڑتا ہوں۔ اسی وقت اس نے توبہ کیا، اور وہ خود بھی زکوٰۃ دینے والا بن گیا۔ تو وہ تمہاری زکوٰۃ ضائع کہاں گئی؟ جو زکوٰۃ دوسرے کو زکوٰۃ دینے کا عادی بنا دے وہ بیکار ہوتی ہے؟ ارے وہ تو کارآمد ہو گئی۔ اور وہ جو آپ نے چور کے ہاتھ میں زکوٰۃ دی، تو وہ چوری کرنے جا رہا تھا، کسی کے یہاں سیندھ لگاتا، کسی کے یہاں نقب لگاتا، پتہ نہیں بیچارے کے یہاں لڑکی کی شادی ہوتی، اس کا زیور اٹھا لاتا۔ تو اس غریب آدمی کی لڑکی کی شادی کیسے ہو پاتی؟ تم نے پیسے دیے تو اس نے سوچا کہ حرام مال کمانے کی کیا ضرورت ہے، جب اللہ نے مجھ کو حلال دے دیا، تو لوٹ آیا الٹے پاؤں اپنے گھر، اور چوری نہیں کی۔ تو جس زکوٰۃ نے چور کو چوری سے روک دیا، وہ زکوٰۃ ضائع کہاں گئی؟ وہ تو قبول ہو گئی۔ اور وہ جو فاحشہ و بدکار عورت کو تم نے زکوٰۃ دی، وہ بھی کارآمد رہی، اس لیے کہ بیچاری تھی تو نیک۔ کوئی عورت اپنی فطرت اور اپنی طبیعت سے بدکار نہیں ہوتی، کوئی عورت اپنی عصمت اور اپنی عزت کو داؤں پہ نہیں لگاتی، مجبوری کی وجہ سے، سماج کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے، دشواری کی وجہ سے ایسا کرنے پہ آمادہ ہو جاتی ہے، ورنہ فطرتاً عورت پاک باز ہوتی ہے۔ تو بیچاری غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے اپنے بچوں کا پیٹ بدکاری کر کے پالتی تھی۔ جب تم نے پیسے دے دیے تو وہ بدکاری سے بچ گئی اور سیدھے اپنے گھر لوٹ آئی۔ تو جو زکوٰۃ چور کو چوری سے روک دے، جو زکوٰۃ بدکار عورت کو بدکاری سے بچا لے، جو زکوٰۃ نہ دینے والے کو زکوٰۃ دینے والا بنا دے، اور امیر آدمی کو سمجھ دے، وہ بیکار کہاں گئی؟ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ آپ نااہل کو دے دیجئے، تب بھی زکوٰۃ کے فائدے سے آپ محروم نہیں رہیں گے۔ اگر صحیح معنی میں مسلمان 40واں حصہ اپنے مال کا نکال دیں تو کوئی بھیک مانگنے والا دکھائی نہ دے،
کسی کی عید پھیکی نہ ہو، کسی کے تہوار میں اس کے یہاں فاقہ نہ ہو، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ شاید 2% مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہوں، 98% مسلمان زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو سونا اور چاندی سمیٹتے جا رہے ہیں اور تجوریاں بھر رہے ہیں اور دولت اکٹھی کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اے پیغمبر ان کو دردناک عذاب اور دردناک سزا کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جب قیامت برپا ہوگی اور آخرت کا عالم قائم ہوگا، اس وقت اللہ فرمائے گا کہ یہ سونے اور چاندی کے سکے، یہ زیورات، ان کو تم نے جمع کر کے فقیروں کا حق روک لیا تھا، تو ان کو انگاروں کے اوپر تپایا جائے گا، اس کے بعد ان کی پیٹھ داغی جائے گی، ان کی پیشانی داغی جائے گی، اور کہا اسی کو تم جمع کرتے تھے، لو اپنے جمع کیے ہوئے کا ذائقہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے اور زکوٰۃ کی عادت ہمارے اندر ڈالے۔ وقفے کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے مال میں ان کا بھی حق ہے جو مانگنے آتے ہیں، اور ان کا بھی حق ہے جو شرافت کی وجہ سے نہیں مانگتے۔ ایک چیز یہاں عرض کر دیں کہ مانگنے والے سے زیادہ حقدار وہ ہے جو شرمیلا ہے تو حقدار، لیکن شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ و صدقہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ غریبوں کو جو حق دیتے ہیں اللہ ان کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتا ہے، اور جو غریبوں کا حق مارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے کہ ایک نیک آدمی تھا اور اس کا باغ تھا۔ جب باغ میں پیداوار ہوتی تھی تو 3 حصے برابر کر دیتا تھا۔ ایک حصہ غریبوں پہ تقسیم کر دیتا تھا، ایک حصہ اپنے خرچ کے لیے رکھ لیتا تھا، اور ایک حصہ بیچ کر کھاد اور پانی میں لگا دیتا تھا۔ یہ اس کا معاملہ تھا۔ غریبوں کا ایک حصہ، اپنے گھر کا ایک حصہ خرچے کے لیے، اور ایک حصہ کھاد و پانی کے لیے۔ جیسا اس کا معاملہ تھا ویسے اللہ کی دین تھی۔ سب کے باغ پھل نہیں لاتے تھے، سب کے باغ پھل لانا چھوڑ دیتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو کبھی بھی محروم نہیں کیا، ہمیشہ اس کا باغ پھل لاتا تھا۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس نے اللہ میاں سے معاملہ اچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ معاملہ اچھا کیا۔ وہ بوڑھا ہو گیا، بیمار ہوا، مرنے کا وقت آیا تو انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لڑکوں کے اندر وہ بات نہیں تھی، لڑکوں پہ شیطان مسلط ہو گیا، کہنے لگے ہمارے ابا بہت بے وقوف اور نادان تھے کہ اپنی گاڑھی کمائی ان نکھٹو اور بیکار غریبوں اور مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ ہم تو ان نکھٹو اور بیکار رہنے والوں کو ایک حبہ نہیں دیں گے، اور 100% اپنے باغ کی کمائی اپنے گھر لائیں گے۔ رات کو انہوں نے منصوبہ بنایا۔ سنو میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں نہ دینے کا کیا وبال ہوتا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ رات کو منصوبہ بنایا کہ چپکے سے صبح سے پہلے ہی ہم لوگ باغ میں پہنچ جائیں گے اور سارے پھل اسی وقت بیچ دیں گے، اور ان غریبوں کے کان میں بھنک نہ پڑنے پائے ورنہ سب آ جائیں گے اور 1/3 بٹا لیں گے۔ منصوبہ بنا کر سو گئے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وہ تو چادر تان کے سو گئے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کا نصیبہ سو گیا۔ وہ خراٹے لے رہے تھے، وہ چین کی بنسی بجا رہے تھے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، یعنی ان کا نصیب مار دیا۔
ان کی قسمت خراب کر دی۔ رات ہی کو جب وہ میٹھی نیند سو رہے تھے اور خراٹے لے رہے تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس پھلے ہوئے باغ پر، اس پر رونق باغ پر انگارے برسا دیے اور پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب یہ لوگ اٹھے اپنے منصوبے اور اپنے پروگرام کے تحت صبح ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے، اور سب اکٹھے ہوئے اور روانہ ہو گئے باغ کی طرف، اور اس طرح اکڑ اکڑ کے چل رہے تھے جیسے دینے نہ دینے کے مالک یہی ہیں، جس کو دیں وہ پائے اور جس کو نہ دیں وہ محروم رہے، ایسے چل رہے تھے۔ اور یہ نہیں جانتے تھے کہ دینے اور نہ دینے کے مالک وہ نہیں ہیں، بلکہ دینے اور نہ دینے کا مالک اللہ ہے۔ دل میں تو ضعف عقیدت کو کبھی راہ نہ دے، اپنا عقیدہ کبھی کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ دل میں تو ضعف عقیدت کو کبھی راہ نہ دے، کوئی کچھ دے نہیں سکتا اگر اللہ نہ دے۔ پہنچے باغ کے پاس تو دیکھا راکھ کا ڈھیر، تو کہنے لگے ارے راستہ بھول گئے، راستہ بھول گئے۔ کہاں پھولوں سے لدا ہوا باغ، کہاں پھلوں سے جھکی ہوئی ٹہنیاں، کہاں چہچہاتے ہوئے پرندے، اور کہاں یہ راکھ کا ڈھیر۔ راستہ بھول گئے۔ دوسرے نے آنکھ مل کر کے دیکھا کہ بھی سووا نیندی میں ہیں، تو آنکھ مل کے دیکھا تو اس نے حدود اربع پہ نظر کی کہ دائیں طرف فلاں کا امرود کا باغ تھا، بائیں طرف فلاں کا انار کا باغ تھا، پیچھے اس کے فلاں کا کھیت تھا۔ حدود اربع چوحدی تو وہی ہے، صرف انہی کے باغ کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ تب ان کی سمجھ میں آیا کہ راستہ نہیں بھولے ہیں، اللہ کی طرف سے ہماری قسمت مار دی گئی اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل کر دیا گیا۔ تب جا کے چیتے، لیکن اب پچھتائے ہوت کا، جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ آنچ دانا کنت کنت نہ آتا، لیک بادت خرابی بسیار۔ کرتا بے وقوف بھی وہی ہے جو عقل مند کرتا ہے، لیکن عقل مند بغیر نقصان اٹھائے کرتا ہے اور بے وقوف نقصان اٹھا کے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ 29ویں پارے میں ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین ولا یستثنون، کہ بعد دفعہ زکوٰۃ نہ دینے والے، اللہ کے راستے میں غریبوں پہ خرچ نہ کرنے والے، مسکینوں اور فقیروں کا حق نہ ادا کرنے والے، مسافروں سے ہمدردی نہ کرنے والوں کا حال وہ ہوتا ہے جو باغ والوں کا ہم نے حال کیا تھا، کہ ایک نیک بندہ باغ کا حق ادا کرتا تھا، مسکین خوش رہتے تھے، لیکن اس کی اولاد نے حق تلفی کی، اللہ کا حق بھول گئے۔ تو کبھی ہم اس طرح آزماتے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا، جب انہوں نے قسم کھا کر منصوبہ بنایا کہ صبح سویرے اس باغ کے سب پھل 9 2 11 کر دیں گے، نقد کر دیں گے، بیچ باچ کر اور پیسے بٹور لیں گے۔ انشاءاللہ بھی کہنا بھول گئے۔ اتنا ان کو اپنی اسکیم کی کامیابی کا یقین تھا کہ یہ بھی نہیں کہا کہ اگر خدا نے چاہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو اللہ کی طرف سے پھیرا کرنے والا پھیرا کر گیا اور وہ خراٹے کی نیند سو رہے تھے۔ آدمی سوتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس کی قسمت سو گئی۔ اللہ کی طرف سے آگ کا پھیرا کرنے والا باغ پر پھیرا کر گیا۔ فتنادوا مصبحین، اور وہ باغ کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، اب ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، چلو بھائی چلو پھل توڑنا ہے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ ایسے چلے کہ جیسے دینے نہ دینے کی قدرت انہی کی ہے۔ وہم یتخافتون اللہ یدخلنھا اليوم علیکم مسکین، اور چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو کوئی غریب جاننے نہ پائے، کسی کو پیروں کی آہٹ نہ ملنے پائے، ہماری چاپ نہ کوئی پائے، آہستہ سے چپکے سے منہ ہونٹ بند کر کے چلو۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب دیکھا راکھ کا ڈھیر تو کہنے لگے راستہ بھول گئے۔ اس کے بعد یقین آیا کہ نہیں، راستہ نہیں بھولے، بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک العذاب، اسی طرح خدا کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ تو اے مٹھی بند کرنے والو، اے لوگوں کا حق ادا نہ کرنے والو، اور اے زکوٰۃ نہ دینے والو،
اللہ کی لاٹھی سے بے نیاز اور بے خوف نہ ہوئیے۔ اگر آپ مصیبتوں کو دفع کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سودا کرنا چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، جو کچھ آپ کے پاس ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ آدمی نیک نہیں بن سکتا جب تک اللہ کے راستے میں مال نہ خرچ کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ گھنٹہ نماز پڑھتے ہیں لیکن پیسے کے سلسلے میں کنجوس ہوتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھو کہ نماز ہماری روح کو پاک کرتی ہے اور زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ نماز روح کو پاک کرتی ہے، مال کو نہیں پاک کرے گی نماز، مال کو پاک کرے گی زکوٰۃ، یعنی جب آپ زکوٰۃ دیں گے تب مال آپ کا پاک ہوگا، ورنہ مال آپ کا گندا رہے گا۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاتے ہیں، نماز سے اللہ سے تعلق جڑتا ہے اور زکوٰۃ سے انسانوں سے تعلق جڑتا ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، غریب اپنے آپ کو اس کی جائیداد میں پارٹنر سمجھتے ہیں کہ 40واں حصہ ہمارا بھی اس میں ہے۔ اچھا 10 غریب اگر کسی باغ میں یا کسی دکان میں پارٹنر اپنے آپ کو سمجھیں تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی چوری ہو سکتی ہے؟ 10 غریب چلا اٹھیں گے اگر کوئی چوری کرے گا اور ڈاکہ ڈالے گا کہ ارے ہماری دکان سے چوری کرنے جا رہے ہو۔ 10 آدمی اس مکان کی حفاظت کرتے ہیں جس دکان کا مالک غریبوں کو 40واں حصہ دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، زکوٰۃ دو اپنے فائدے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔